الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة يهدم ما كان قبلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جو لوگ دین کی خاطر میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیسے میری زندگی کے اندر میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیسے دنیا کے اندر میں سرسبز و شاداب ہو، اس کے لیے میں استعمال ہو جاؤں ذریعے کے طور پر، بہانے کے طور پر۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا کے اندر میں پھیلانے کے لیے، چمکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے ایسے لوگوں سے بھی کام لیا ہے۔ اچھا، یہ جو محنت ہے، یہ محنت انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کی پہچان لوگوں کو ہو جائے، لوگوں کی آخرت بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دین کی محنت کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا، یہ کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ پچھلی قوموں نے، پچھلی امتوں نے بھی اس کام کو کیا، یعنی دعوت کے کام کو پچھلی قوموں نے بھی کیا۔ اکثر ہمارے ساتھی کہا کرتے ہیں کہ یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، یہ جملہ غلط ہے۔ پچھلے لوگوں نے بھی دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، لیکن ان کو صرف امر بالمعروف کی اجازت تھی، نہیں عن المنکر کسی قوم نے نہیں کیا۔ یعنی کہ اچھائی کی طرف بلانا یہ کام کچھ امتوں نے کیا ہے، لیکن برائی سے روکنا یہ کام صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے۔ جو لوگ دین کے خاطر میں جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ دین کے خاطر میں جد و جہد یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی قدرتوں کے مظاہرے ہوا کرتے ہیں۔
دو نظام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ایک ظاہر کا نظام ہے جو ہم سب کو نظر آ رہا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا. ظاہری نظام کے اعتبار سے سورج نکلے گا تو سب کو روشنی ملے گی، ہوا چلے گی تو اس سے سب نفع اٹھائیں گے، آسمان سے بارش ہوگی تو اس سے سب نفع اٹھائیں گے. ظاہر کا معنی دکھنے کا ہے. دکھنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ سب کے لیے یکساں چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہگار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس سے روک کر کے رکھیں گے. ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام ہے، اور غیبی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے اپنے دین کی محنت کرنے والے، دین کے خاطر میں جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام چلا کرتا ہے. غیب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہرے ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ دین کے خاطر میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت مل جائے اس کی کوشش کے اندر میں ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہجرت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام حرکت کے اندر میں آتا ہے. ہجرت کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر نکلنا اللہ کے دین کی نسبت پر. مکہ مکرمہ کے اندر میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ جو دور درخت نظر آ رہا ہے وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. حضور نے پوچھا من تعبد، بتا تو کس کی بندگی کرتا ہے؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا تابعدار ہوں، میں اس کو اللہ مانتا ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، جس کی حکومت زمینوں کے اوپر ہے، جس کی بادشاہت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے. حضور نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی دی ہے. درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے. کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ سارا دیکھنے کے بعد نعوذ باللہ وہ کہنے لگا کہ ارے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو درختوں کے اوپر بھی چلتا ہے. ایمان نہیں لایا وہ. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور جب آپ مدینہ منورہ گئے ہیں، مدینے کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کر رہے ہیں. ایک چرواہا بکریاں چرانے والا مدینے سے کچھ دور کے اوپر اپنی بکریاں چلا رہا ہے. بھیڑیے نے آ کر کے بکری کا شکار کیا، اور جب بکری کے اوپر اس نے حملہ کیا تو یہ بدو قسم کا آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا. اس نے کسی طریقے سے اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑایا اور کہنے لگا کہ عجیب جانور ہے،
میرے مقدر کی روزی اللہ نے اس بکریوں کے ذریعے سے رکھی ہے، اسی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے، میری اولاد اسی کے ذریعے سے میں میری اولاد کو بھی کھلا رہا ہوں، اور یہ جنگلی جانور کہیں کا آ کر کے میرے بکریوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تعجب ہے ایسے جانور کے اوپر۔ روایات کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو زبان دی ہے، وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ تعجب میرے اوپر نہیں ہے، تعجب تیرے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث ہوئے اتنے دن ہو گئے، ابھی تو بکریاں چرانے کے اندر میں مشغول ہے، اب تک ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ روایات میں آتا ہے اس نے ان بکریوں کو وہاں چھوڑا اور مسجد نبوی کی طرف بھاگا، مدینہ منورہ کی طرف، اور مدینہ منورہ کی طرف جا کر کے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگا رہا ہے، این محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ اٹھ کر کے باہر آئے کہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ ایمان کے اندر میں داخل ہوا، اپنے ایمان کے لانے کا اس نے واقعہ سنایا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا اور اس طریقے سے واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر میں داخل کرایا، وہ واپس اپنی بکریوں کی طرف گیا ہے۔ جب بکریوں کی طرف گیا ہے تو جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جو بھیڑیا بکریوں کا شکار کر رہا تھا وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو اس کو گھیر کر کے لاتا ہے اور وہ بکریوں کے جھنڈ کے اندر میں لا کر کے اس کو جمع کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ان بکریوں کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی تک جانا، اس پر اللہ کی مدد آئی ہے، اور دعوت کے کام پر سب سے پہلا کام اللہ تبارک و تعالی دائی کے ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالی دوست بنا دیا کرتے ہیں، کہ جو بھیڑیا بکریوں کا شکار کرنے آیا ہے وہ بھیڑیا اس کا محافظ بن گیا ہے اور بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہاں مکہ مکرمہ کے اندر میں وہ درخت کے گواہی پر اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی ہے تو ہجرت پر اللہ تبارک و تعالی یہ جانوروں کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ مزاج ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ دین کے خاطر میں جد و جہد کرنا، دین کو سیکھنے کی محنت کرنا، دین کو سکھانے کی محنت کرنا، دین کی نسبت پر اپنا مال لگانا، اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے خواہشات کو قربان کرنا۔ صحابہ میں ہم میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہا کرتے تھے ہم بیوی بچوں کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم کاروبار کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم تجارت کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم ملازمت کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز کے بغیر جی سکتے ہیں، ہم جی نہیں سکتے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور اللہ کے دین کے بغیر اور اللہ کے دین کی محنت کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ ہمارا الٹا مزاج بن گیا کہ دین کے بغیر جی سکتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے جی سکتے ہیں، نمازوں کے جنازے نکال کر کے جی سکتے ہیں، لیکن کاروبار کے بغیر جی نہیں سکتے، بیوی بچوں کے بغیر جی نہیں سکتے، ملازمت کے بغیر جی نہیں سکتے۔ یہ فرق آیا ہوا ہے۔ ایک نمبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، پھر اللہ کی مددیں، روزیوں میں برکتیں، کاروبار میں برکتیں، تجارتوں میں برکتیں۔ دین کے خاطر میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے قربانیاں دی، آنے والے نسلوں کی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت رکھ دی، آنے والے نسلوں کی تک رعایت رکھ دی۔ ان کی روزیاں آسان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ ایک صحابی رضی اللہ اجمعین مسجد نبوی سے باہر قضاء حاجات کے لیے گئے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئے، پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ پیشاب کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کچھ آواز آ رہی ہے، تو آپ نے سوچا کہ کس چیز کی آواز ہے، تو کیا دیکھا؟ ایک چوہا ہے اور اس کے منہ کے اندر میں ایک اشرفی ہے، اس نے لا کر کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی آ کر کے اپنا واقعہ سنا رہے ہیں۔
انہوں نے دیکھا کہ اس نے ایک اشرفی لا کر کے میرے سامنے رکھ دی. دوبارہ سوراخ کے اندر میں گیا اور پھر ایک اشرفی لا کر کے سامنے رکھ دی. روایات کے اندر میں آتا ہے کہ 17 اشرفیاں اس چوہے نے لا کر کے سامنے رکھی اور آخر میں ایک چمڑے کی تھیلی ان کے سامنے لا کر کے رکھی. یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے, انہوں نے وہ 17 اشرفیاں اس تھیلی کے اندر میں ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پورا واقعہ سنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے حلال ہے, تیرے مقدر کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوہے کے ذریعے سے تجھ تک پہنچائی ہے. صحابہ نے دین کو ایک نمبر پر رکھا تھا تو روزیاں آسان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور آسان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں. ایک صحابی کو کسی نے پوچھا کہ ہمیشہ مسجد کے اندر میں نظر آتے ہو, کاروبار کب کرتے ہو, تجارت کب کرتے ہو, ملازمت کب کرتے ہو, اور اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالتے ہو؟ جیسے آج کے دور میں بھی جن کو اللہ اور اللہ کے دین کے اوپر یقین نہیں, جو دین کی محنت کرنے والے ہیں, جو دین کے کام کی خاطر میں اپنے جان مال جذبات کو قربان کرنے والے ہیں, ان کو دیکھ کر کے تعجب کرتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں, ایسی زندگی نہیں گزار سکتے جو یہ زندگی گزار رہے ہیں. یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے خزانے سے ان کی مدد کرتا ہے. اللہ دیتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 کا بنڈل سرانے لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ دیتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزانہ گھر کے اندر میں ایک تھیلا جوار کا غلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتار رہے ہیں. اللہ دیتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ماہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے راشن لا کر کے گھر کے اندر میں پہنچا رہے ہیں. اللہ دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمائیاں ہوتی ہیں تھوڑی ہوتی ہیں, اس کے اندر میں برکت ایسی ڈالتا ہے کہ 10 آدمیوں کو بٹھا کر کے ایک آدمی کھلا سکتا ہے. یہ اللہ کے دینے کا مطلب ہے. اللہ کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمائیاں ہو رہی ہیں ان کمائیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. ان صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کاروبار تو کرتے نہیں ہو, تجارت تو کرتے نہیں ہو, پھر تمہارا گھر کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا کس نے کہا میں تجارت نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے تو مسجد میں ہی نظر آتے ہو, پھر کاروبار کب کرتے ہو, تجارت کب کرتے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے جب اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے, جب میں استنجے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہوں, ہماری زبان میں پاخانے کے لیے جب میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں, اس وقت میں تجارت کرتا ہوں اور اللہ میرے مقدر کی روزی مجھے پہنچا دیتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ مسجد سے نکلتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے پاخانہ جانا ہے, اس راستے سے جاتا ہوں جس راستے سے لوگ ملک شام سے اور باہر سے مدینہ منورہ میں اپنا مال بیچنے کے لیے آتے ہیں, جاتے ہوئے مال خرید لیتا ہوں, اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں, آتا اس راستے سے ہوں جس راستے سے لوگ مال خریدنے کے لیے مدینے میں آتے ہیں, جاتے ہوئے خرید لیتا ہوں, آتے ہوئے بیچ دیتا ہوں, مقدر کی روزی اللہ مجھ کو پہنچا دیتا ہے. فالذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, دین کے خاطر میں جد و جہد کرو, محنتیں کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب بنائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں آئیں گی. ہماری ساری محنتیں دنیا کے اوپر لگ رہی ہیں, صلاحیتیں دنیا کے اوپر لگ رہی ہیں, دماغ دنیا کے اوپر لگ رہا ہے, مال دنیا کے اوپر لگ رہا ہے, سب کچھ دنیا کے اوپر لگ رہا ہے. اللہ کے دین کے اوپر کیا لگا یہ ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میں نے آج تک اللہ کے دین کی نسبت پر کیا لگایا, میں نے اس اللہ کے دین کی نسبت پر کیا لگایا. ہمارے اسلاف نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے اکابرین نے, ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تجمعین نے اس دین کے خاطر میں کیا لگایا تھا اور میرا اللہ کے دین کی نسبت پر کیا لگا ہے. میری دکان پر میرا وقت لگا, میری دکان پر میرا مال لگا, میری دکان پر میری صلاحیت لگی, اس کا نفع اور نقصان میرے سامنے ہے. اللہ کی دین کی نسبت پر نہ صلاحیت لگی, نہ مال لگا, نہ اوقات لگے, تو پھر اس کی قیمت اور اس کی قدر اور اس کا نفع اور نقصان, اس کا احساس دلوں کے اندر میں کیوں کر ہوگا؟ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر آ جائے, ساری دنیا,
ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. سب نماز چھوڑ دیں، پورے دنیا کے اندر کے انسان سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت فرشتے ہیں، وہ فرشتے بھی نہ کریں تو اللہ کی شان کے اندر میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آسمان سے برسنے والے ہر پانی کے بوند کے ساتھ ایک فرشتہ زمین کے اوپر اترتا ہے. تاریخ فرشتہ کے اندر میں ایک روایت ہے کہ ایک فرشتہ زمین کے اوپر اترتا ہے اور وہ پانی کے بوند کی وہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اگر 50,000 برس کے بعد بھی اس زمین کے اوپر کوئی بندہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کے مقدر کا اگر وہ پانی کا بوند ہے تو 50,000 برس تک وہ پانی کے بوند کی وہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے. جب وہ پانی کا بوند اس انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تب وہ فرشتہ آسمان کی طرف اوپر چلا جاتا ہے. جس کا ذمہ اللہ نے اپنے طرف لیا اس کا فکر ہے، اور جس کی ہم کو محنت کرنی ہے اس کی فکر نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی قدرتوں کے مظاہرے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیب جو کھلا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے اوپر، صحابہ نے سب کچھ اپنے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا، سب کچھ. وہ صحابہ جن کے اوپر حکومت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، وہ صحابہ جن کے اوپر حکومت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، راستے پر پڑا ہوا خون بغیر تحقیق کے چاٹ رہے ہیں، ان کے نکاح کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی مر جائے تو ان کے عورتوں کی عدت گزارنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، جہالت عام طور پر پھیل چکی ہے. لیکن جب اللہ کا دین آیا اور دین کی محنتیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کی اور انہوں نے اپنی ذات سے کی اور اوروں کے لیے کی، تو پھر اتنے معزز اور ایسے بنے کہ پھر ان کے جنازے کے اندر میں آسمان سے فرشتے آنے لگے. یہ زمین پر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آسمان میں ان کا قرآن سنا رہا ہے. معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کے اندر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگایا، سنا، تو سن کر کے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس آواز کو پہچانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں اس آواز کو میں پہچانتا ہوں، یہ نعمان بن حارثہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے. نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ مسجد نبوی کے اندر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کو اللہ سارے جنت کے اندر میں سناتا ہے. وجہ کیا ہے کہ نعمان بن حارثہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، اس خدمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرآن کی تلاوت جنت کے اندر میں سنا رہا ہے. حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا مدینہ منورہ کے اندر میں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تبوک کے اندر میں، جنگ تبوک ایک غزوے کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون؟ کہا معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا. ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں، ان کا جنازہ یہاں پہنچایا جائے گا. جبرائیل نے زمین کی تنابوں کو کھینچا، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ جبرائیل نے پہنچایا اور جنت البقیع کے اندر میں دفن کیا. انتقال مدینے کے اندر میں، نماز جنازہ تبوک کے اندر میں،
700 کلومیٹر دور ہے. اس زمانے میں جہاز نہیں تھے, موٹر گاڑی نہیں تھی کہ پہنچا دیا ہوگا. اور پھر واپس جنت البقیع کے اندر میں دفن ہوئے. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کے اندر میں ایک عجیب قسم کی سرخی ہے اور عجیب قسم کی لالی ہے, اور آسمان میں ایک عجیب قسم کا نور ہے, اور سورج کے اندر میں ایک عجیب قسم کی سرخی ہے, کیا معاملہ ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آج آسمان کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور موسم بڑا عجیب ہوا ہے, خوشگوار موسم نظر آ رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے اندر میں آج آسمان سے 70,000 فرشتوں کی صفیں اتری ہیں. ہر صف کے اندر میں 70,000 فرشتہ ہے, اور ان کے نور کی روشنیاں سورج کے روشنی کے ساتھ ملی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ موسم اس طریقے سے ہوا. ان کے جنازوں کے اندر میں پھر آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں, نماز جنازے کے اندر میں آسمان سے فرشتے شرکت کر رہے ہیں. حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پر چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آسمان سے اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو بچا کر کے چل رہا ہوں. میرے دوستو, فرق صرف یہ ہے, انہوں نے دین کو اپنا دین سمجھ کر کے دین کے خاطر میں اپنے جان, مال, جذبات, اوقات سب کچھ قربان کر دیے تھے. اور دین کا نقصان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے پاس ایسا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز برداشت کر سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے. جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جو 17 رمضان کو ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جب سامنے ہیں تو کسی کا باپ سامنے ہے, کسی کا بیٹا سامنے ہے, کسی کا ماموں سامنے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عبد الرحمن ہیں, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. باپ مسلمان ہیں, عبد الرحمن مسلمان نہیں ہے, مشرک ہیں. کچھ دنوں کے بعد ایمان لائے, باپ بیٹے دونوں بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے, ابو جان آپ فلاں غزوے کے اندر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, اگر میں چاہتا تو اس وقت آپ کی گردن اڑا دیتا, لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً جواب کے اندر میں فرمایا کہ کاش میں تیری تلوار کی زد میں آیا, اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا, کیونکہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, ہمارے بڑے اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا. آج ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوا ہے. صحابہ کے پاس اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین رویا کرتے تھے, اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرتے تھے, اور اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ وہ کون سا گناہ جس کی وجہ سے میں آپ کے اس عمل سے محروم ہو گیا. ایک صحابی کی والدہ کہنے لگی, وہ مسلمان نہیں تھی, صحابی ایمان لائے, اور ان کی والدہ آنکھ سے اندھی تھی. وہ آنکھ سے اندھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, میری والدہ آنکھ سے اندھی ہے, ایمان نہیں لائی ہے. حضور نے فرمایا کہ دعوت دو, ان کی خدمت کرتے رہو. ان کی خدمت کرتے رہے. ایک مرتبہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گئے, ماں نے کھانا نہیں کھایا. بیٹے نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے, آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگے, وہ محمد کا دین تو جس دن چھوڑے گا اس دن میں کھانا کھاؤں گی, ورنہ بھوک کی حالت میں یوں ہی مر جاؤں گی. وہ کہنے لگے, اماں تو ایک ماں ہے, تیری جیسی 100 ماں میرے سامنے تڑپ تڑپ کر کے مر جائے تب بھی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں, تب بھی میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا ہوں.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جب خالق کو ناراض کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی مخلوق کو مرنے سے پہلے عذاب بنا کر کے اس آدمی کے اوپر مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جب خالق کو ناراض کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اسی مخلوق کو عذاب بنا کر کے اس شخص کے اوپر مسلط کر دیا کرتے ہیں۔ آج ہم سے یہی ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، بیوی کے لیے اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، پڑوسی کے لیے اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، تجارت کے لیے اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، یہ عمل ہمارا بنا ہوا ہے۔ اسی لیے انہی اسباب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر عذاب بنا کر کے مسلط کیا ہوا ہے۔ کوئی رو رہا ہے تو اپنی بیوی کی وجہ سے، کوئی رو رہا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی رو رہا ہے کہ اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی رو رہا ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر کے تمام حالات، ان تمام حالات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رسی چھوٹی ہوئی ہے، ہم نے دنیا کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو محنتیں کر کے اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر میں لائیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے دین کے خاطر میں جد و جہد کرے، اپنے مال کو لگائیں۔ مجاہدہ میم سے مال کا خرچ کرنا ہے، جیم سے جد و جہد کرنا ہے، الف سے اللہ کے لیے کرنا ہے کہ مال لگا رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، دکھلاوا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ مجاہدے کے اندر میں جو لفظ ہیں ہر لفظ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معنی اور ایک ترجمہ چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ میم سے مال لگاؤ، اللہ کے دین کے خاطر میں مال لگاؤ، اللہ کے راستے کے اندر میں مال خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر میں برکتیں ڈالے گا اور کئی گنا بڑھا کر کے اس کو ہمارے پاس واپس لوٹائے گا۔ مال کا خرچ کرنا، جد و جہد کرنا، الف سے اللہ کے اللہ کے لیے کرنا، ہے سے ہجرت کرنا، ہے سے ہجرت کرنا، پھر دال سے دعوت دینا، اور آخر میں پھر یہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ جب ہم اللہ کے دین کے خاطر میں مال خرچ کریں گے، جد و جہد کریں گے، اللہ کے لیے کریں گے، ہجرت کریں گے، دعوت دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ اللہ کی دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ ایسی ہدایت دیتا ہے کہ موت تک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر استقامت نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ساری دعوت کا خلاصہ اور ساری دعوت کا نچوڑ یہ ہے کہ اس محنت کے کرنے والے کے لیے یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا خاتمہ ہوگا تو ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ وہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان نصیب فرمائے گا، اور پورے دنیا کے اندر کے ہر فتنے اور ہر شر اور ہر فساد، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج اللہ کے دین کی طرف اپنے قدموں کو زیادہ بڑھانا ہے۔ جتنے حالات ہیں اتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ ان کو اپنے گھر کے اندر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، وہ اللہ کو اپنے مسائل سناتے ہیں۔ جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے ہیں، آپ جس کو چاہیں اس کو عزت دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں اس کو ذلیل کر دیں، آپ جس کو چاہیں فقیر کر دیں، آپ جس کو چاہیں بادشاہ کر دیں، آپ جس کو چاہیں صحت دے دیں، آپ جس کو چاہیں بیمار کر دیں، سارے فیصلے اللہ آپ کے پاس سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مزاج کب بنتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل کے اندر میں ہوتی ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے جد و جہد کرنے سے، اللہ کے دین کے خاطر میں جان مال جذبات کو قربان کرنے سے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ مجاہدے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آئندہ جمعہ سے پہلے رمضان شروع ہو جائے گا۔ جب رمضان شروع ہوگا تو تھوڑی سی گرمی اور تھوڑی سی دنیا کے اندر کی گرمی اور تپش کی ڈر کی وجہ سے روزوں کو قربان مت کرنا کہ ایک روزہ اگر آدمی جان بوجھ کر کے ضائع کر دیتا ہے ساری زندگی روزے رکھے گا، اس ایک روزے کا بدل ہو نہیں سکتا۔ تراویح کا ایک سجدہ، اس ایک سجدے کا باقی ساری زندگی کے سجدے تمہارے صرف تراویح کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کے اندر کی نمازوں کا بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، سنتوں کا بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔
نوافل کا بھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. رمضان کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر ہمارے لیے کھلے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کھلے رکھے ہیں تو رمضان اپنے مسجدوں کے اندر میں گزارو. قرآن سے خاص رمضان کو مناسبت ہے. قرآن کی تلاوت رمضان کے اندر میں روزانہ کم سے کم ہمارے 5 پارے 10 پارے نہیں تو کم سے کم 1 پارا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو. رمضان میں اپنے گھروں کا ماحول بنائے. رمضان کے حد تک ہی نہیں ہمیشہ کے لیے فحش چیزیں موبائل کے اوپر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں, گانے سننے سے اپنے آپ کو بچائیں. جو قوم گانے بجانے کے اندر میں مشغول ہو جاتی ہے, مستغرق ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین پھٹ کر کے ایسے لوگوں کو نگل جایا کرتی ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ابھی سے رمضان کی تیاری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے. شعبان میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے. خود روزے رکھا کرتے تھے. پھر رمضان کے تھوڑے دن پہلے روزے افطار کر دیا کرتے تھے تاکہ ضعف نہ آئے اور رمضان کے فرض روزوں کے اندر میں کوئی کمی نہ آئے. تو رمضان کا احترام کریں. جو رمضان کا احترام کرتے ہیں, جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرا. جس نے رمضان میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا, جس نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا, جس نے رمضان میں صدقے خیرات کا اہتمام کیا, اللہ پورا سال انہی اعمال کے کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیا کرتے ہیں. جس کا رمضان غفلت میں گزرا پورا سال اس کا غفلت کے اندر میں گزرتا ہے. اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.